السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، زنا کے اسباب پہ بات ہو رہی تھی کہ زنا کا سبب کیا چیز بنتی ہے، تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے کسی غیر محرم مرد کے پاس بھیجتا ہے یا اس مرد کو اپنے گھر میں بلاتا ہے، اپنے گھر میں بٹھاتا ہے، اپنی بیٹھک میں بٹھا کر، اور وہ اس کی بیٹی کو کیا ہے، ٹیوشن کا سبق پڑھاتا ہے۔ چند دن گزرتے ہیں، جب وہ اپنی بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں اپنے آپ کو بالکل آزاد محسوس کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات زنا تک جا کے پہنچتی ہے، کیونکہ مرد اور عورت کا تنہا بیٹھ جانا، حدیث میں بھی تو آتا ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو وہاں شیطان نے اپنا وار کرنا ہے، ٹھیک نا۔ اور جب مرد عورت اکٹھے ہوں تو پھر آپ ایک بات اور سمجھیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر دو بوسیدہ ہڈیوں کو بھی اپنے اکٹھے رکھ دے تو وہ بھی اپنے قریب ہونے کی کیا ہے، وہ کوشش کریں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی بوڑھا مرد ہے، اگر وہ بوڑھی عورت کے ساتھ علیحدگی میں کے اندر بیٹھ جائے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ بھی کوئی گناہ نہ کر بیٹھیں، ان کے اندر بھی گناہ کے جو ہے نا وہ خیالات نہ پیدا ہو جائیں، وہ بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے کے قریب نہ کر ڈالیں۔ تو جب نوجوان عورت ہو، نوجوان مرد ہو، اور پھر ان کو علیحدہ بٹھانا اور تنہائی کے اندر بٹھانا، اور پھر بڑے نرم و نازک لہجے کے اندر بات کرنا، اور پھر کبھی تنہائی کے اندر ایسی ایسی باتیں کرنا، نتیجہ زنا ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے۔ اور دوسرا سبب، بعض خواتین فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں۔ دیکھیں، اب وہ کام کیا آیا مجبوراً کر رہی ہیں، اس کا علم رب تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اولاد ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، بامر مجبوری ہے، دفتروں میں کام کرنا، فیکٹری میں ملازمت کرنا ہے، وہاں جو ہے نا نوکری کرنا۔ لیکن ہوتا وہاں پہ کیا ہے، اکثر وہاں کے جو بڑے حضرات ہوتے ہیں، فیکٹری کا مالک ہو جائے اور اس کا انچارج ہو جائے، جو وہاں پہ بڑے عہدے والے ہیں، عورتوں کی عزتوں کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ اور کبھی کہا یہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ کو چھٹی کرا دوں گا، وہ بیچاری منت سماجت کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مجبوراً کام کر رہی ہو، اولاد ہو، لیکن خاوند فوت ہو گیا ہو، یا غربت کی وجہ سے خاوند بیمار ہو، علاج کے پیسے نہ ہو، مجبوراً وہ کام کر رہی ہو۔ لیکن جب یہ دھمکاتا ہے، پھر آگے سے وہ منت سماجت کرتی ہے، اور پھر آگے سے وہ خطرناک ایک مطالبہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت اپنی عزت کو دے بیٹھتی ہے، کھو بیٹھتی ہے۔ ہاں، پانچوں انگلیاں برابر بھی نہیں ہیں۔ بعض خواتین اپنی عزت کا تحفظ کرتی ہیں، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو منہ توڑ اس کا کیا ہے وہ جواب دیتی ہیں۔ ہاں، اگرچہ وہ سڑیال مشہور ہو جاتی ہیں، سارے کہتے ہیں یہ تو سڑیال مشہور ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سڑیال مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اپنی عزت کو کیا ہے وہ بچا کے رہتی ہیں۔ تو ایک سبب کیا ہے زنا کا، یہ بھی ہے کہ عورتوں کا، خواتین کا، بچیوں کا جا کر فیکٹریوں کے اندر کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایسا سبب اور اختیار نہ کیا جائے جس کی وجہ سے کیا ہے عورت اپنی عزت کو برباد کر ڈالے۔ اور عورت کا نام بھی اگر کہیں بتانا پڑ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا ذاتی نام نہ بتاؤ، ام حبیب کہہ دو، ام اسامہ کہہ دو، اس کا نام لکھوانا بھی ہو ام حبیب کہہ دو، ام اسامہ کہہ دو، لیکن ذاتی نام، ہاں
شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے یا اور کسی فارم کا مسئلہ ہے جس میں ذاتی ہی نام لکھا جاتا ہے وہ اور بات ہے، ورنہ عورت کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر محرم کے سامنے کوئی عورت آدمی اپنی بیوی کا نام لے، اپنی والدہ کا نام لے، اپنی بہن کا نام لے، بیٹی کا نام لے، نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح خواتین اپنے جو کپڑے وغیرہ لٹکاتی ہیں تو وہ بھی سامنے نہ لٹکائیں کہ کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ اسی طرح خواتین جو گھر کے اندر آپس میں باہم گفتگو کرتی ہیں اس کے اندر بھی بالکل آہستہ آواز کے ساتھ کیا ہے وہ بات کریں کہ ان کی آواز چار دیواری سے باہر نہ جائے آواز۔ اس لیے جو بھی اسباب ہیں زنا کے، اللہ ہماری تمام خواتین کو اللہ تعالیٰ ان اسباب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ان بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی عزتوں کا اللہ تحفظ فرمائے، اور مردوں کو بھی اللہ حیا نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔